أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جو سورۃ بقرہ کے آیات کا نور سمیٹنے کا سفر ہم نے شروع کیا، اسی سلسلے میں ابھی جو آپ نے تلاوت بھی سماعت فرمائی، اسی کا ہم ترجمہ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. بلا کیوں نہیں، من جس، کاسبہ نے کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وَأَحَطَّتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب والے، النار آگ، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں ہے اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کھلے الفاظ میں ساری ان کی شرارتیں، ان کی سازشیں، یہود و نصارہ کی ساری کھلے الفاظ میں بیان فرما دی، اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے. اسی لیے یہ قرآن پاک جو ہے یہ رہنمائی ہے، ایک روشن راستہ ہے. یہ آیات اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو انہوں نے زہر دیا، جو پچھلی آیت میں بھی، آیت مبارکہ میں ذکر بھی ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت لائی جو کہ زہر آلود تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گوشت سے کچھ کھایا. پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو میں دیکھتا رہا. بخاری شریف جلد نمبر 3 اور 2617 2617 حدیث مبارک کا نمبر ہے. تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا. اور ایک اور جگہ پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد کچھ دن کے ہم جو تھے وہ خیبر میں ہی رکے، تو وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بڑا ایک یہودی نے اصرار کیا. اس کا نام تھا سلام بن مشتم. اس سے پہلے اس نے معلوم کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفارمیشن لی نا کہ کیا کھاتے ہیں، کیا پسند فرماتے ہیں. تو یہ ساری معلومات کے بعد اس نے پھر دعوت کی. دعوت میں اس نے یہ کیا تھا، اس کی بیگم نے کھانا تیار کر کے، جس کا نام تھا زینب بنت حارث، یہودیہ تھی، اور اس نے یہ سارا کام کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو زہر دینے والا کھانا تیار کیا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی. استغفر اللہ من ذالک. یہ یہودیوں کے پلان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ظاہر فرما دیا تھا اور ان کو معلوم پڑ گیا تھا. یہ سارا میں پہلے بیان کر چکی ہوں. اب اگلی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے برائی کی اور اس کو برائی نے مکمل طور پر گھیر لیا، یعنی مکمل طور پر وہ اس میں گھر گیا، مبتلا ہو گیا، تو اس برائی کی جس سے وہ کافر ہو گیا. تو ایک تو اس کی میں برائی یہ ہے کہ ایمان نہ لایا، اور دوسرا کہ کفر پر قائم رہنا. اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہ مسلمان تو ہوا مگر پھر اس نے ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا کہ مثلا شرک کا ارتکاب کیا، اور اس نے کسی حرام کو قطعی کو حلال جانا. چوری ہے، جیسے سود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ حرام قرار دیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ حلال ہے. تو اس کو تو گویا اس کی برائی نے مکمل طور پر گھیر لیا. اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا. چنانچہ علماء احناف کے نزدیک جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے مگر شرک نہیں کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. آگے دو معاملات آتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں گناہوں کا بخشا جانا، اور دوسرا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد بخشا جانا. اور جب تک انسان زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، مگر شرط اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے اور یہ نیتاً کرے، تو پھر ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل سے بھی خوش ہو کر کفر و شرک سے نجات عطا فرما سکتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی واقعات موجود ہیں کہ جیسے کہ وہ پہلے حالت کفر میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اسلام قبول کیا تو نجات مل گئی ان کو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اور جو خود یعنی غفلت اور گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے، جو مر جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے یا کفر و شرک کی حالت میں مبتلا ہو کر مرا ہے. اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اس نے شرک نہیں کیا تو ہر قسم کے اس کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بخشے جائیں گے، بلکہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. نجات مغفرت کی امید رکھنا جائز ہے، اور اگر کوئی مرا ہی کفر و شرک میں ہے تو پھر اس کی مغفرت کا کوئی ذریعہ اب ممکن نہیں ہو سکتا. اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. جو مرنے کے بعد کے معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں تو یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 بھی ہے نا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور جو گناہ اس سے کم ہو اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے کہ جس مسلمان نے شرک نہیں کیا، خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن جس کا خاتمہ کفر و شرک پہ ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ کافر کی مغفرت نہیں کرے گا. کہ اگر کوئی کفر و شرک میں انتقال کر گیا تو پھر مغفرت کی امید رکھنا بھی گناہ ہے. تو یہ ان کے لیے نہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. بعض فقہا نے تو بہت سخت اس کے بارے میں فتویٰ بھی دیا ہوا ہے. تو نہ امید کی جا سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.